قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وحدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ الى کافة للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ میں صحابہ کرام سے سوال کیا، غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس تن کو ڈھانپنے کو کچھ نہ ہو اور پیٹ کے بھرنے کو کچھ نہ ہو وہ غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو ایمان سے خالی ہے، شہروں کا مالک ہو، زمینوں کا مالک ہو، بنگلوں کا مالک ہو، مارکیٹوں کا مالک ہو، گاڑیوں کا مالک ہو، بینکوں کا مالک ہو، لیکن ایمان نہیں تو اس سے بڑا غریب آدمی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ، اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام بندے پہ یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو ایمان نصیب کرتا۔ ایمان کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ میں نے اسی پہ بات کی تھی۔ اسے عقیدہ بھی کہتے ہیں، اسے ایمان بھی کہتے ہیں، اسے یقین بھی کہتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اچانک ایک آدمی آیا، بہترین سفید کپڑے پہنے میں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی نہا کے آیا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اسے کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں، اور باہر کا مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا کہ بہترین کپڑے، گرد و غبار کا نام و نشان نہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا جیسے نہا کے آیا ہے۔ ہم حیران تھے، ہے کون؟ لوگوں کو ہٹاتا ہوا، ہٹو 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 ہٹو، سیدھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڑوں کے اوپر اپنا گوڑا رکھ کے بیٹھ گئے، اور جیسے کوئی شاگرد کسی استاد کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھتا ہے، تو اس طرح وہ دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی کہ اس آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو درمیان میں روک دیا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، پہلے آپ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں، دینی مجلس کا ایک ادب ہوتا ہے، وہ آدمی ایسا تھا کہ شاید اس کو دینی مجلس کے آداب کا ہی پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا، حالانکہ مجلس بھی اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو اور زیادہ ادب چاہیے، چہ جائے کہ عام دین کی مجلس، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو درمیان میں روکتا ہے، اور بڑا آدمی کوئی بات کر رہا ہو تو کسی کو مجال نہیں کہ اس کی گفتگو کو روکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی مخلوقات میں سے کون ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنی بات کو روکا اور مسکرا کر ارشاد فرمایا، کہو کیا کہتے ہو۔ پہلا سوال کرتا ہے، مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ شہادتیں دو، گواہیاں دو کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، بلکہ میں نے گزشتہ جمعہ سکھایا تھا کہ جو کہنا نہیں ہو کہ معبود اللہ کے سوا، جو لفظی ترجمہ ہے کلمے کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، مال دے اللہ تو زکوٰۃ دینی، زندگی میں صحت و تندرستی میں رمضان المبارک آ جائے تو اس کے روزے رکھنے، اللہ مال دے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ سننے والا کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہتا ہے میرا دوسرا سوال ہے کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ آمنت باللہ، یہ ایمان اور عقیدہ جسے کہا جا رہا ہے۔ سوال کرنے والے کے سوال سے سمجھ آتا ہے کہ اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ اسلام جو ہے وہ اعمال کا نام ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا۔
ایمان الگ چیز ہے، جسے یقین اور جسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اعمال ایمان کی پالش کرتے ہیں، ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے، اعمال پر نہیں ہے۔ اعمال ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اعمال آپ جتنے مرضی کر لیں، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو اعمال آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، لیکن آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اعمال میں کمزوری ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہ ایک دن کلمہ اسے جہنم کی سزا سے نکال کر جنت میں ضرور لے جائے گا۔ یہ ایمان کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے ماننے والے کو جہنم میں نہ رہنے دے، اس لیے کہ یہ داخلے جنت میں داخلے کی شرط ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا 23 سال کی، زمانہ نبوت جو ہے، 13 سال مکے کی ہے، 10 سال مدینہ پاک کی ہے۔ 13 سال جو آپ مکے میں رہے تو آپ نے اعمال پر زور نہیں دیا۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 2 قسم کی صورتیں ہیں، بعض مکی ہیں بعض مدنی ہیں، کچھ مکے میں نازل ہوئی کچھ مدینے میں نازل ہوئی۔ مکے میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب عقیدہ بناتی ہیں، مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ اعمال بناتی ہیں۔ نماز بھی بالکل آخری سال تھے مکے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آپ کو معراج ہوئی تو معراج کی رات نماز فرض ہوئی، اللہ نے شروع میں نماز فرض نہیں رکھی۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، 2 نمازیں ہوتی تھی، فجر کی اور شام کی، لیکن اصل جو نماز فرض ہوئی ہے وہ مکے کی زندگی کا آخری سال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اب مدینے میں جتنا قرآن اترا وہ نماز، زکوٰۃ، رمضان، حج، نکاح، طلاق، وراثت، یہ جتنے مسائل ہیں انسان کی زندگی کے وہ مدینے میں نازل ہوئے، مکے میں نہیں۔ مکے میں جتنی صورتیں ہیں وہ بندے کا عقیدہ بناتی۔ تو بات معلوم ہوئی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کا عقیدہ بنایا، نماز پر محنت نہیں ہوئی، زکوٰۃ روزے پر محنت نہیں ہوئی، پہلے یہ مدینے میں محنت ہوئی، مکے میں صرف ایک عقیدہ بنایا، اور عقیدہ ایمان کا نام۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مل ایمان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا آمنت باللہ، تیرا یقین ہو اللہ پر، اللہ پر یقین نہیں، تیرا یقین ہو اللہ پر، جو لفظی معنی آمنت باللہ، میں یقین رکھتا ہوں، میں یقین لایا، میں ایمان لایا۔ یہ جو باللہ ہے نا، یہ ہماری قرآن و سنت میں ایک بڑا عجیب جملہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پھر پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کے اندر ہے۔ بس اس کو سمجھنا ہے یہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ بناتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر کہا کہ اگر کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنا ہے تو اس کا پورا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے،
اور اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کی بے کو سمجھ لے۔ بے، ساتھ، جوڑ، گٹھ، دوستی، تعلق، جس دے بغیر گزارا نہ ہو، جس دے بغیر گزارا نہ ہو۔ باللہ، اللہ کے بغیر گزارا ہے؟ زور سے بولو۔ ایک ہے للہ، ایک ہے فی اللہ۔ للہ وہ اللہ کے لیے، فی اللہ ہر جگہ اللہ، ہر شے میں اللہ، اور ہر شے اللہ میں۔ باللہ ہر شے اللہ دے نال۔ کہو اللہ، زور سے زور سے۔ گزشتہ جمعہ سکھایا تھا تھوڑا سا اللہ۔ اس دنیا میں کیا، عرش و سماوات میں، زمین میں، جنگل بیابان میں، اس سے بڑا پیارا نام کوئی نہیں۔ ہر شے کہیں نہ کہیں سے نکلتی ہے اور کہیں نہ کہیں بنتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ نہ کہیں سے نکلا ہے، نہ کہیں سے بنا ہے، اور اللہ کا نام بھی نہ کہیں سے نکلا ہے، نہ کہیں بنا ہے۔ اللہ ہی نے کہا میں اللہ ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہی نے کہا میں اللہ ہوں، اس نے تعارف اپنا خود کرایا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے سب سے پہلے اپنے نام کا تعارف کرایا۔ اور پھر یہ دوسری بات جو ہے، پھر میں نے جس نام کا تعارف کرایا وہ نام محمد ہے۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، الف نکال دو، للہ، لام نکال دو، لہو، یہ بھی اسی کا نام بنتا ہے۔ لہو سے لام بھی نکال دو، کہو ہو، یہ بھی وہی بنتا ہے۔ کوئی ہو کی ضرب لگائے تو اللہ ہے، کوئی لہو کی ضرب لگائے تو اللہ ہے، کوئی للہ کی ضرب لگائے تو اللہ ہے، کوئی اللہ کی ضرب لگائے تو اللہ ہے۔ آپ جدھر سے بھی مڑ کے آؤ گے یہ نام آپ کو ہر قدم پہ ملے گا، ہر جگہ ملے گا، ہر طریقے سے ملے گا، ہر شے میں ملے گا۔ اس نام کے بغیر گزارا نہیں۔ ہمیں اس نے بنایا تو تھا اپنے لیے، ہمیں تو اس نے بنایا تھا، زور سے بولو، اپنے لیے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کے غیروں کے حوالے کر دیا۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اس کے غیروں کے حوالے کیا تو اس نے بھی منہ ایسے کر لیا۔ جب اس کا منہ ایسے ہو جاتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جب وہ ایسے منہ کرتا ہے تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جس طرح تم مجھے یاد کرو گے میں بھی اسی طرح یاد کروں گا۔ تم زور سے یاد کرو، میں زور سے یاد کروں گا، تم آہستہ یاد کرو،
تم تنہا بیٹھ کر مجھے یاد کرو، میں بھی اکیلے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو، میں مجلس میں تم بندوں کی مجلس میں یاد کرو گے، میں فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے یاد کروں۔ اللہ، زور سے کہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ، اور پاکستان کے ضلع جہلم میں ایک خانقاہ ہے لیلا شریف، موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو بورڈ نظر آتے ہیں۔ اب تو وہاں بھی سب کچھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو دوسرے درباروں مزاروں پہ ہے، کبھی وہ بھی ایک اللہ والے لوگ تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ، دہلی میں مزار ہے حضرت کا۔ یہ میرے کہیں نانکوں میں 11 یا 12 نمبر پہ میرے نانا ہیں وہ حضرت خواجہ باقی باللہ مرحوم۔ میری والدہ مرحومہ کا تعلق حضرت کے اس خاندان سے تھا جن کو باللہ کہا جاتا تھا۔ مانا کیا بنتا ہے؟ جیڑے ہر ویلے اللہ دے نال ہون، ہر ویلے اللہ دے نال۔ وہ ہر ویلے ہمارے ساتھ ہے، کہو بے شک، دکھ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں۔ وہ ہر ویلے ہمارے ساتھ، بازار میں ہیں تو وہ ساتھ، گھر میں ہیں تو وہ ساتھ، مسجد میں ہیں تو ساتھ، مدرسے میں تو کہیں بھی ہیں وہ ساتھ ہے۔ وہ خود کہتا ہے میں ساتھ ہوں تمہارے۔ ہم اس کے ساتھ نہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں۔ یہ جو اس نے ایمان دیا تھا وہ دیا ہی اس لیے تھا کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، چھوڑ دو غیروں کو۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے نا ایک عورت کا ایک مرد کا، بس ایک دفعہ بھی اگر عالم پوچھ لے نا قبول ہے تو ہو جاتا ہے۔ کئی جگہ 2 دفعہ پوچھ لیتے ہیں، کئی دفعہ 3 دفعہ پوچھ لیتے ہیں۔ نکاح پڑھانے والا جو ہوتا ہے نا وہ دونوں کی اس کو دیکھتا ہے، اس کو نہیں اتنا اعتبار ہوتا، وہ ایک دفعہ بھی کرا لے اسے اندازہ ہو جاتا ہو گیا ہے۔ وہ پرانے رواج ختم ہو گئے کہ لڑکے کی شادی ہوتی تھی تو بیچارہ 2 مہینے مسجد میں آ کر 6 کلمے یاد کرتا تھا، مولوی صاحب نکاح سے پہلے 6 کلمے سنیں گے، ایمان مفصل سنیں گے، ایمان مجمل سنیں گے۔ اب تو کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے۔ اب وہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہہ دے قبول ہے، یہ اگر کہیں اور منہ مارے، یہ کسی اور کو اپنا مجازی خدا سمجھ لے، یا مرد کسی اور کو اپنا یہ دے بیٹھے جو ہے اصل اس کا۔ کتنا ظالم ہے بندہ، پرائی چیز دوسرے کو دے رہا ہے، کتنا بے وقوف ہے، پرائی چیز دوسرے کو دے رہا ہے۔ تیرا اپنا کیا ہے؟ ایمان سے آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں ہمارا اپنا کیا ہے؟ یہ بعض علماء جو سخت ہیں اس چیز میں کہ یہ کسی کو آنکھ دینا، کسی کو گردہ دینا، کسی کو کچھ دے دینا، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں تیرا ہے کیا جو دوسرے کو دے رہا؟ جو انشورنس کراتے ہیں اپنی لائف کی، یہ کس چیز کا سودا کر رہا ہے؟ تیری اپنی ہے؟ وہ بھائی اپنی چیز کا سودا کر، جو تیری ہے ہی نہیں تو اس کا سودا کیسے کر رہا ہے؟ لیکن جل رہا ہے۔ بس وہ انشورنس ایجنٹ کی باتوں میں ایسا آ جاتا ہے کہ مکان تیرا اپنا ہے، گاڑی تیری اپنی ہے، دکان تیری اپنی ہے، جان تیری اپنی نہیں ہے، اور وہ ایک ہی دفعہ دیتا ہے۔ صرف دانت ہیں جو دوسری دفعہ بھی وہ دے دیتا ہے۔
6-7 سال کی عمر کے بعد ٹوٹتے ہیں تو پھر دے دیتا ہے. ایک لہو ہے جو ہر وقت دوڑاتا رہتا. گردہ ایک دفعہ نکل گیا تو دوبارہ وہ نہیں دیتا. پھیپڑا ایک دفعہ نکل گیا تو وہ دوبارہ نہیں دیتا. آنکھ ایک دفعہ نکل گئی تو دوبارہ نہیں دیتا. وہ ایک ہی دفعہ دیتا. ہم کتنے کمزور ہیں کہ مالک دوسرا ہے، ہم سودا کرتے ہیں. یہ جو نکاح ہوتا ہے، اگر ایک لحظے کے لیے وہ جس سے ہم ایجاب کراتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں لڑکی سے، وہ کسی اور کو مجازی خدا سمجھ لے، یا مرد جو 3 آدمیوں کے سامنے 2 آدمیوں کے سامنے مجلس میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، ہم تو پتہ نہیں پھر بعد میں بات نکل آئی کہاں چلے گئے. نکاح کرنا مسجد میں سنت تھا. ہم شادی حالوں میں پہنچ گئے. پہلے بھی میوزک، بعد میں بھی میوزک، درمیان میں نکاح کے لیے 2 منٹ گانا روک دو. ایسے ہوتا ہے. نکاح کی جگہ مسجد تھی، اس لیے کہ بندہ جو یہاں وعدہ کرتا ہے نا، یہ دعا کریں، یہ میرے اتنا راشا تاری ہے کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے. یہ ایک وعدے کی جگہ تھی. سنت تو یہی تھی. الاعلان ہو کیا ہو، نکاح کی شرط ہے اعلان، زور سے بولو، اعلان ہو. یہ جو بھاگ کے جا کے کورٹ میں کر لیتی ہیں، یہ جج ماما لگتا ہے جو نکاح کرا دیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وکیل دادے چاچے لگتے ہیں جو نکاح کرا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کبھی سمجھایا ہم نے ان چیزوں کو؟ طلاق اس مرد کا حق تھا دینا. یہ جج اور وکیل کون ہوتے ہیں کہ عورت جاتی ہے خلوع کا کیس کرتی ہے اور وہ کسی سے پوچھے بغیر جج فیصلے کر دیتے. آیا اس نے شریعت کو پڑھا ہے کہ نکاح طلاق کے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے ملکوں کے قانون بھی ایسے ہیں. اللہ زور سے کہہ دو، اللہ کہہ دو. اللہ یہ تیرا نام لے رہے ہیں زور سے. اللہ تو بھی فرشتوں میں بیٹھ کے ان کا نام لے لے. زور سے کہہ دو اللہ اللہ. دل ہلتا بھی ہے، دل ٹھرتا بھی ہے، دل سجتا بھی ہے. کیوں کہ دل ہے اس کا، اس نے بنایا اپنے لیے. یہ اگر ایک لحظے کے لیے کسی اور کو مجازی خدا سمجھ لے، اور مرد ایک لحظے کے لیے یہ اپنا کسی اور کو دے دے، ایمان سے بتاؤ گھر چلے گا؟ میں سمجھانے چلا جاؤں، لڑکی بھی کہے گی آپ کون ہوتے ہو، پتہ ہے اس کا جرم کیا ہے؟ لڑکا بھی کہے گا آپ کو پتہ ہے اس کا جرم کیا ہے؟ قاری صاحب اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو ایک لحظے کے لیے اپنا مجازی خدا سمجھ لیا، اس نے مجھے چھوڑ کر یہ اپنا کسی اور کو دے دیا، اپنے دل میں کسی اور کو تھوڑی سی بھی جگہ دے دی. آپ مجھے کیسے سمجھاتے ہو؟ نہ میں ایک لحظہ اس کو گھر رکھنے کو تیار نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ میں کہوں اس سے تو وہ کہے گا صاحب میری غیرت کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے. نادانو، اپنی عزت تو تمہیں نظر آئی، جو خدا عزتوں کا خالق و مالک ہے، عزت کا پیدا کرنے والا ہے، ساری عزت اسی کی ہے.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے. اور تو اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی غیر کو یہاں بٹھا لے اور تو اللہ کا حق کسی اور کو دے دے، پھر تو توقع رکھے کہ قیامت والے دن تیری بھی سفارش ہوگی، تیری بھی بخشش ہو جائے گی. اس دن اللہ بھی کہے گا میری عزت کا سوال ہے، میری غیرت کا سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کے شعبے گنائے، ایک ارشاد فرمایا کہ ایمان کا شعبہ حیا بھی ہے. ایمان حیا سکھاتا ہے. ایک ہی کا بنے رہو، ایک ہی کا. یہ ادھر ادھر منہ نہ مارو. لا الہ، نہیں مارنا منہ. الا اللہ، صرف اللہ. ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسلام میں 5 چیزیں بیان کی، ایمان میں 7 چیزیں بیان. اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ مین تو 2 ہی ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول. فرشتے خود بخود آ جاتے ہیں، کتابیں خود بخود آ جاتی ہیں، تقدیر خود بخود آ جاتی ہے. جنت جہنم خود بخود آ جاتی ہے. جب اللہ سمجھ آ جائے تو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے. جب اللہ کا رسول سمجھ آ جائے، ہمیں آج تک ہمارے اللہ سمجھ نہیں آئے. قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمیں آج تک ہم نے اپنے اللہ کو ہی نہیں سمجھا. اور اس کو سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں تھا، بس ہم کھیڈوں میں پڑ گئے. ہم تو پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے کان میں اسی کا نام پڑا ہے. کاش کے آگے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جن کو پکارتے ہیں، توجہ سے میری بات سمجھنا، اللہ کے سوا جن کے پاس جاتے ہیں یا جن کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے اپنے ہی تو ہیں، کو پرائے تھوڑے ہیں. اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اپنے ہیں. تو ایک مسئلہ سمجھاتا جاتا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا زندگی بھر کا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ جو نکاح ہے نا 2 میاں بیوی، اگر اس نے مجازی خدا آپ کے بھائی کو سمجھ لیا، آپ کے کزن کو سمجھ لیا، یا مرد نے سالی کو سمجھ لیا، یا اس رشتے میں سے کسی اور کو یہ دے بیٹھا دل، تو اس وقت اگر وہ بھی یہی جواب دے، کیا ہوا، اپنے ہی تو ہیں. میں نے کیا کہیں باہر جا کر ہاتھ مارا ہے، اپنے ہی تو ہیں، کیا ہو گیا. تو اس وقت سامنے والا کیا کہے گا، قاری صاحب پرایا کوئی ہوندا تے شاید میں چھوڑ دیندا ہے، اپنا گولی مار سا. اس کنجرا کتیاں شرم نہیں آئی، اپنی پرجائی تے ہاتھ پایس. اتنا بڑا رشتہ غیر ہوتا تو شاید میں معاف کر دیتا. اب تو طلاق کے سوا یا گولی کے سوا، اور پھر آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ جی غیرت کے پیچھے قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو گولی مار دی غیرت کے پیچھے، خاوند نے بیوی کو گولی مار دی غیرت کے پیچھے.
بندے کے اندر تو اتنی غیرت آ گئی کہ ایک لحظے میں سارے رشتے ختم، جبکہ وہ غیرتوں کا خالق اور مالک جو ہے سمندر ہے، اس نے غیرت کا ایک قطرہ، 100 درجے غیرت کے 99 اس نے اپنے پاس رکھے، ایک قطرہ غیرت کا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر نبی، ہر علی، ہر ولی، ہر صحابی، ہر ایمان والے کے اندر بانٹا، ایک قطرہ، اور ایک قطرے کا کروڑواں حصہ کہیں ہمارے نصیب میں ہے اگر ہم غیرت والے ہیں۔ تو کروڑویں حصے کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ گولی مار دی جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر اس کے کسی اپنے کو اس کی کرسی پہ بٹھا دو گے، اس کے اپنے کو اس کا حق دے دو گے، وہ چاہے اپنا اس کا نبی ہو، چاہے اس کا ولی ہو، چاہے علی ہو، حضرت علی کو وہ شان دو جو حضرت علی کے حق میں ہیں، حضرت علی کی وہ شان نہ دو جو علی الکبیر کی ہے۔ اللہ اللہ ہے، علی علی ہیں، اللہ اللہ ہے، ولی ولی ہے، اللہ ولی نہیں، ولی اللہ نہیں۔ اللہ کا حق اللہ کا ہے، ان کا حق ان کا ہے، اس کا حق ان کو دو گے ایمان چلا جائے گا، ان کا حق اس کو دو گے تو بھی ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے حق ہیں، وہ اللہ ہی کے پاس رہنے دو، اس لیے کہ وہ خود کہتا ہے کہ جو میرے حق کے خزانے ہیں نا اس کی چابیاں تو میرے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی ساری خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ تمہارے خزانوں پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، تو تم اتنے بڑے ہو گئے تم اللہ کے خزانوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو، اللہ کے حق کسی کو دے رہے ہو۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ لا الہ پڑھو، نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود۔ معبود کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ ایک بندہ اگلے دن مجھے ٹیلی فون کرتا ہے، میرا جاننے والا ہے، تو سلام کرنے کے ساتھ ہی کہتا ہے جی پیراں تے ہاتھ ہے، کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا سکھ کس دن دو ہے؟ یہ اسلام نے تو اجازت نہیں دی، اسلام نے تو اجازت نہیں دی۔ گوڑے تے ہاتھ ہے، یہ اس طرح ہونا، یہ اس طرح ہونا بھی کسی آدمی کے آگے یہ اللہ کا حق تھا، تم غیر کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ سلام کرنا بھی ایسے ہو کہ سلام کرو، یہی جو ایسے ہوتا ہے نا، جھکنا، کیا بولو زور سے، جھکنا، جسے رکوع کہتے ہو، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے جو دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ سجدہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ بکرا تجھے اللہ نے دیا، تو لے جا رہا ہے کلو بابے کے دربار پہ، نہ بکرا انہوں نے دیا تھا کہ اللہ نے دیا تھا؟ زور سے بولو، یہ چاول کس نے پیدا کیا؟ زور سے بولو، وہ اللہ کا نام ہے، زور سے بول دو۔ گندم کون دیتا ہے؟ جو دیتا ہے اس کو دو۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ وہ جانوروں سے ہی سبق سیکھ لو،
भैंस का रंग काला, गोबर का रंग सब्ज, खून का रंग सुर्ख। मेरे अल्लाह ने फिर उसके अंदर से एक लेन, एक पैप डाला जो सफेद रंग का दूध निकाल रहा है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दम लबनन खालिसन। एक दरिया लाल रंग का, एक दरिया सब्ज रंग का, एक दरिया उसका पेशाब पीले रंग का, और एक दरिया दरमियान से निकाला दूध सफेद मीठा। किसके लिए? तेरे लिए। तेरे जिस्म में जान बने, ताकत बने, सुरूर आ जाए, लुत्फ आ जाए, मीठा। कभी दूध सोडा बना ले, कभी बर्फ डाल के पी ले, कभी आम खाने के बाद कच्ची लस्सी बना के पी ले, कभी अपने गाँव में चाटी वाली लस्सी बन। सारा दूध तेरे लिए। ये भैंस भी तेरे लिए, ये गाय भी तेरे लिए। लेकिन तू कितना जालिम। देने वाला मैं थे, 11वीं का दिन आ गया तो किसी और दिन आते चाह के फिर रहे। देता किसे? बोलो जोर से। तो दे किधर रहे? देने वाला कौन? जोर से बोलो। अल्लाह कैसे दे रहा है? सोच सकता है बंदा कि अल्लाह ने कैसे एक भैंस के पेट के अंदर पंखे लगाए हैं, खून भी बन रहा है, गोबर भी बन रहा है, लहू बन रहा है, पेशाब बन रहा है, फिर उसके अंदर से अल्लाह दूध निकाल तेरे लिए। लेकिन तो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इन्हां चीज़ां दे लायक इल्लल्लाह, सिर्फ बोलो अल्लाह। बड़ा औखा है। बाहर जाके तुसी आखो अज वाबी हो गए। लोग कहते हैं अल्लाह वाले नहीं मिलते, हम कहते हैं ढूंढना पड़ता है। ऐसा ही है ना? अल्लाह वालों की शक्लों में भी कई आ गए हैं भेष बदल के, बहुत हैं दुनिया में भेष बदले में। ढूंढने से अल्लाह वाला मिलता। मैंने गुज़श्ता जुमा जो ऐलान किया था ना, हमारे ढूंढे हुए बाबा खोजी ही जानता है। दुकान वाला मंडी को जानता है, जिस मंडी का मैं हूं मैं अपनी मंडी को जानता हूं। मुझे आपके चीज के रेटों का नहीं पता, और जिनको मैं जानता हूं वो आपको नहीं पता। ऐसा ही है ना? हर बंदा अपनी लाइन को जानता। हमारे जो बुजुर्ग आ रहे हैं अगले जुमा, ये इस वक्त दुनिया के चंद लोग जो अल्लाह वाले हैं, चंद, बाकी तो अल्लाह वाले आप भी हैं सारे। हर कलमा पढ़ने वाला अल्लाह वाला है। लेकिन कुछ लोग कि जिनकी ज़ियारत, जिनकी सोहबत, जिनकी मजलिस में बैठना, एक हदीस के अंदर फरमाया गया कि 100 साल की बेरिया इबादत वो एक तरफ, और किसी अल्लाह वाले की सोहबत में एक लहजा बैठना एक तरफ, उसका सवाब ज़्यादा है। यह हदीस है। वो इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को आएंगे और जुमा यहाँ पढ़ाना है। जुमा अगरचे क्रिसमस की छुट्टियां आगे हैं, लेकिन जुमा चूँकि पहले है, ज़ियारत करना भी एक सवाब है। यानी जिन लोगों की सोहबतों में हम जैसे लोग भी जाकर बैठना एक फ़ख्र समझते हैं। खैर मेरे साथ तो उनकी शफ़क़तें, मोहब्बतें हैं, एक ताल्लुक़ है, लेकिन वो बाहर बहुत कम आना जाना रखते हैं।
ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اگلا جمعہ 12 بجے شروع کر دیں. کو گانے والے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو فلانا کوئی اور بھی چھاچھی چو بھی ڈھول بجانا والا کوئی آ جاوے نا تو اسی سارے پہلے پہنچ سو. اللہ والا کوئی آ جاوے نا تو اس کی مجلس میں کوشش کرنی ہے کہ اگلا جمعہ ایک نعت خواں بھی ہیں اور صحیح العقیدہ نوجوان بچہ ہے. میں تو اس کے تایا کو بھی اس کے ابا کو بھی تعلق رہا ہے ہمارا. بہترین اللہ نے میٹھی آواز دے رکھی ہے. پہلے نعتیں بھی کچھ ہو جائیں, ایک دو ان سے نعتیں بھی پڑھوائیں گے. ٹھیک 12 سوا 12 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا. آؤ گے؟ وقت کی پابندی. جمعہ ہم اسی ٹائم انشاءاللہ نماز کرا دیں گے تاکہ آپ جو ڈیوٹی پہ جانے والے حضرات ہیں. پھر ہمارا ہفتے کو بھی پروگرام ہے, اتوار کو بھی ہے, سوموار کو بھی ہے, منگل کو بھی ہے, پھر چھٹیاں ہیں. پھر اسی جمعے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے اپنے اسی مدرسے کے 2 بچے حافظ ہیں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہے. نماز جمعہ کے بعد جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں ڈیوٹیوں پہ. ہم ان بچوں کا ختم قرآن بھی بزرگوں سے کروا لیں گے. دستار بندی جیسے ہمارا 1 سال کا پروگرام اگلے سال انشاءاللہ مارچ اپریل میں ہوگا, ہم وہی رکھیں گے جو ہر سال ہم رکھتے ہیں. بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ہفتے والا دن پھر اتوار کو کم تھین مدرسے میں ظہر کی نماز کے بعد, وہاں بھی بچے حفظ والے بھی ہیں, ناظرے والے بھی ہیں. پھر اتوار کو کنتھنگ مدرسے میں ہے نا, سوموار کو ظہر کی نماز کے بعد وہاں بھی بچے حفظ والے ہیں, بزرگوں سے دعائیں مل جائیں گی. پھر منگل والے دن تھین مون مدرسے میں. یہ ہفتے والا دن درمیان میں چونکہ کم تھین میں کیا ہماری چنکنوں میں جگہ کم ہے, چھوٹی جگہ ہے, اس لیے ہم اتنی دعوت آپ حضرات کو نہیں دیں گے کہ وہاں جگہ نہیں ہے, صرف 20 30 40 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور ممکن ہے کہ اتوار یا سوموار کو نماز مغرب کے بعد کلون مسجد میں بھی پروگرام ہو. میری ابھی مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی. یہ ایک تو تاریخیں آپ نے, یہ کرسمس کے جو دن ہیں لوگ کرسمس منائیں, آپ ایک اللہ والے کی زیارت کریں. حضرت پیر محمد شاہ صاحب اصلی قریشی اور ہاشمی حضور کے خاندان کے ہیں. خانقاہ ہے ان کی پاکستان ضلع مظفر گڑھ میں مسکین پور شریف کے نام سے. بڑے بڑے اللہ والوں نے وہاں سے اللہ کا نام سیکھا ہے. بہت بڑے اللہ کے بزرگ ان کے جو نانا پڑنانا گزرے ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. اصل قریشی اور ہاشمی آدمی, آل رسول. آپ کا دل بھی خوش ہوگا, اور صرف دل خوش نہیں کرنا,